بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس کا پیج نمبر ہے 22 اور سورۃ بقرہ، اور شروع کریں گے آیت نمبر 142 سے لے کے 145 جی 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سین یہ عنقریب یعنی جلد ہی، یقول کہتا ہے، کہے گا، سفہا صفی کی جمع، فارسی میں ناداں، دانا کے مقابلے میں، اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بے وقوف، یہ اردو کا ترجمہ ہے، عقل مند کی ضد۔ مگر آپ غور کریں، صفی کی جمع سفہا، تو یقولو تو مفرد کا صیغہ ہے، جبکہ یقولو، یقولان، یقولون، تو یہ ایک ایک گرامر آپ کو ہم بتاتے جائیں گے۔ تو ایسا کیوں پھر؟ ابھی اردو میں ترجمہ ہوگا یقولو عنقریب کہے گا، اب چونکہ آگے جمع ہے تو کہیں گے۔ تو یہ نوٹ کر لیں کبھی بھی، ابھی یقولو یہ فعل ہے اور فاعل اس کے بعد آئے گا، تو چاہے ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے تین ہو، یقولان نہیں ہوگا، یقولون بھی نہیں، یقولو جی۔ اب اس کی جگہ یفعلو تو یفعلو۔ اچھا، اب اگر اس کے عکس ہے، الٹا، سفہا پہلے ہوتا تو یوں ہوتا السفہاء یقولون، اور اگر دو ہوتے السفیہان یقولان، یہ قاعدہ ہے۔ اب آپ کو پورے قرآن میں یہی ترتیب ملے گی۔ اچھا، من الناسی، اکثر آپ پڑھتے ہوں گے من تبعیدیہ، تبعیدیہ، وہ کیا تبعیدیہ یعنی بعد، جز، چند لوگ، سارے نہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، چند لوگ، یہ من نے ترجمہ کرایا اس کا، چند کا۔ اچھا، کہیں گے عنقریب جلدی، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے روکا ہم انہیں، ہم سے مراد مومنین، ان قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، التی جس پر تھے، کانو علیہا، ابھی کہ کس قبلے پر تھے؟ بیت المقدس، ہاں ہے نا، اس پر تھے۔ اور پھر تحویل قبلہ کا حکم ابھی آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں، تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے یہ خبر دی جا رہی ہے۔ تو جواب میں کہے دو اے رسول، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب تو اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے، مشرق مغرب کیا ہے، تو یہ سب سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا درس ہوا تھا اپنا، اس کے پہلے کا ہوگا، تو اس کو تھوڑا یادہ کیا دیتا ہوں، چونکہ کچھ لوگ حاضر نہیں تھے یا کچھ لوگ سنیں گے وہ نہیں سنے ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ بیت المقدس کو قبل اول کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ آل عمران میں 96 میں یوں کہا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یعنی مکہ کے بکہ جگہ پر جو گھر بنا گیا سب سے پہلا، للناس ہدن مبارکن، وہ ہدن بابرکت اور کیا ہدایت کا ذریعہ، سب سے پہلا۔ اور یہ پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس، تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہ کہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے نا۔ تو آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی جو نماز ہوئی شب معراج میں، جو فرض ہوئی، وہ کس طرف رک کر کے پڑھی گئی؟ بیت المقدس کی طرف۔
تو یہ اس کا جواب ہے. اچھا، اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ لوگ ہمارے ذہن میں کیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ایسا نہیں ہے. یہ تو بعد میں جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئے ہیں. تو اذان خانہ جو ہے سامنے کی دیوار ہے، تو رائٹ میں کیا آئے گا، حجر اسود، لیفٹ میں رکن یمانی کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے. تو سامنے کیا، کعبہ، سامنے بیت المقدس، سامنے سے مراد رخ. اچھا، یہ اب رخ کہاں ہو رہا ہے، بیت المقدس، سامنے کعبہ ہے. اب آپ نکلیے مکے سے، مدینہ روڈ پہ جائیے، تو کعبہ کہاں رہے گا، پیچھے، مدینہ آگے. اب جب مدینہ پہنچیں گے تو آگے کیا، بیت المقدس. اب پوزیشن کیا ہے مدینہ میں، کعبہ پیچھے، بیت المقدس آگے. یہ فرق اس کو ذہن میں رکھیں. تو یہ ذہن میں رہے گا تو اگلی آیات بالکل اچھی طرح واضح ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسی خواہش تھی کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہو. تو چونکہ کعبہ پیچھے رہ رہا ہے نا جی، اسے ذہن میں رکھیے گا. اب جس وقت یہ قبلہ تحویل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے خبر دی. چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی لاحق تھی کہ وہ بار بار اوپر دیکھ رہے تھے، جیسے کہ ذکر آ رہا ہے آگے کہ کب حکم آ جائے. تو پہلے سے خبر دی جا رہی ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسا کہیں گے. اب یہ کچھ لوگ کون سے، یہود اور نصارہ. اب یہ ایسا کیوں کہیں گے یہ بھی سمجھنا ہے. چونکہ جب تک کہ رخ کیا جاتا تھا بیت المقدس کی طرف یہ خاموش تھے، کیونکہ ان کی حمایت ہوتی تھی. یہ کہتے تھے لوگوں سے ہمارے انبیاء پہلے، ہماری کتاب پہلی، ہمارا دین پہلے، اس لیے ہمارا دین افضل. مگر اب جب تحویل قبلے کا حکم آیا تو اب یہ پریشان ہوئے. تو یہ ضرور کہیں گے کہ ایسا کیسا، یہ نئی بات، ایجاد، بدعت، یہ ان کا مقصد تھا. اور حسد اور کینہ، تو وہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیرا. تو آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب. اب مشرق مغرب یعنی کیا، جبکہ بیت المقدس شمال اور مکہ جنوب. تو مشرق مغرب سے یہ مراد ہے کہ ساری جہتیں. تو اہم لوگ مشرق مغرب کا ہی نام لیتے ہیں نا، چونکہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. تو شمال بھی اللہ کی ملکیت، جنوب بھی اللہ کی ملکیت. تو جب وہ اللہ کی ملکیت ہے تو آپ کہیں بھی رخ کریں، صرف بات کیا، اللہ کا حکم ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہے بیت المقدس کی طرف رخ کریں، اللہ کا حکم ہے کعبے کی طرف رخ کریں، اللہ کا حکم ہونا چاہیے. باقی ساری جہتیں کیا ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہیں. اور پھر یہ کہ اصل مقصد جہت کی طرف رخ کرنا نہیں ہے. مقصد کیا اس کا، کہ لوگ ایک ہی، یعنی بنیاد ان کی اتحاد ہو، یہ مقصد ہے. جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ رہبری کرے گا کعبہ کو، جو ایک کیا، کعبے کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ مسلمان متحد ہو جائیں، نہیں تو کوئی اس طرف نماز پڑھائے کوئی اس طرف. تو یہ ہے مشرق و مغرب کا مقصد. اچھا، اب یہ کہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم. یہاں صراط مستقیم کا ذکر اس لیے آیا کہ ہم نے جب کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہو تو آپ کرتے رہے. اب جب کہہ دیا کہ پھر جائیے تو پھر گئے. یہ ہدایت اللہ کسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے. تو کسے چاہتا ہے، جس کے دل میں رغبت ہے. تو مسلمانوں میں رغبت تھی، تڑک تھی، اطاعت کرنے کا جذبہ تھا. رہے آپ لوگ یہود نصارہ مخاطب ہیں اور منافقین، تم لوگوں میں وہ رغبت نہیں، وہ جذبہ نہیں اطاعت کا، تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. یہ مقصد ہے. اب سنیں آگے. تو قبلہ تحویل کی خبر دی جا رہی ہے. ابھی ذکر اس کا آیا نہیں ہے، ابھی امت کا ذکر ہو رہا ہے. تو سنیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اب دیکھیے اس میں اوپر ہے لتکونوا شہداء امت کے لیے اور رسول کے لیے شہیدا، تو شہید کی جمع شہداء. ابھی کذالک یہ کیا ہے؟ کذالک و کذالک اور اسی طرح. اس میں بہت کچھ جاننا ہے. جعلناکم امتا وسطا، تمہیں ہم نے امت وسط بنایا. اب وسط کے معنی کیا؟ خیر امت، معتدل. سورہ آل عمران میں 110 پر جائیں گے تو کنت خیر امت، بہترین امت کہا گیا نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو کنتم، تو اسی طرح کہا جا رہا ہے وہ کذالک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر بیان ہوا وہاں کچھ چاہیے نا بھائی، تم بہترین امت ہو، امت وسط یعنی اسی طرح. تو اسی طرح کیا؟ یہ قبلے کی تحویل. تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ خانہ کعبہ شروع میں تو تعمیر ہوا تھا آدم علیہ السلام نے ملائکہ کے تعاون سے مل کر. پھر اس کی تعمیر کس نے کی؟ تعمیر نو ابراہیم علیہ السلام نے. تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، دین بھی ملت ابراہیم یعنی اللہ کا، لیکن ایک ہی ملت ابراہیم. تو پھر افضل جگہ کون سی؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی. رہا سوال کہ بیت المقدس 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اسے آباد کیا. پھر اس کی تعمیر نو سلیمان علیہ السلام نے کی. تو افضل کیا؟ خانہ کعبہ. اور سب جانتے ہیں کہ وہاں نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا اجر 1 لاکھ، پھر 1 لاکھ سے بھی زیادہ، اور پھر مدینہ 1000 اور بیت المقدس 500. تو افضل کیا ہوا؟ خانہ کعبہ. اب یہاں غور طلب بات ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں افضل بنایا، یہ امت کو. اور وہ اس کی ترجمہ نے کنتم خیر امت. تو اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم کون سی امت ہیں؟ بہترین امت ہیں. اچھا، وسط کے معنی بہترین کیوں کر رہے ہیں محققین؟ کیونکہ وسط کے معنی درمیانی، وہ خیر الامور اوسطها، بہترین جو درمیانی. اب یہ درمیانی یعنی کیا؟ اسے بھی تو سمجھنا ہے نا. ظاہر ہے کہ ہم سنتے ہیں اسلاف سلف صالحین، تو وہ غور فکر کر کے ترجمہ بناتے ہیں. دیکھیے یہود درمیانی قوم نہیں، حالانکہ دین سب صحیح ہے، یہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. دین جو ہے قرآن سے دیا گیا ان کو جز، وہ صحیح اس وقت کے حالات سے، مگر ان میں یہ چیز نہیں. مسیحیوں میں بھی نہیں. ایک طرف افراد، دوسری طرف تفرید. مطلب ہے کہ یہودیوں کیا یہ سختی تھی کہ ان کے یہاں اکثر چیزیں ناپاک خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں. جیسے کہ یہ بت جو ہے نا، بت تو ہر آدمی دیکھتا ہے. بت اور مرغی کے پنجے میں فرق ہے. شتر مرغ تو کہاں سب کو نظر نہیں آتا، وہ بھی بت جیسے رہتا ہے. خرگوش بھی 2 قسم کے آتے ہیں. تو یہ چیزیں یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو ان پر ابھی تک وہ حرام حرام حرام. اب ہمارے مسلمان کنفیوز ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سختی، یہود کے اندر. نصارہ میں تو گناہ ہے ہی نہیں کچھ. ابھی وہ جاتے ہیں گرجے میں نا، چرچ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، کبھی آپ مشاہدے میں نہیں. لیکن ان کی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو سب گناہ لے کر گئے، تو پھر ان کے یہاں گناہ ہی نہیں. لیکن کچھ بھی کرتے ہیں، جب ان سے کوئی یہ جو منکر، مطلب عام طور پر معاشرہ اسے برا سمجھتا ہے، جب یہ عمل کرتے ہیں تو جاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. وہاں کا جو پادری کہتے ہیں. بہرحال کوئی چیز مشاہدے میں، باقی جو کتابوں میں ہے وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. لیکن امت محمدیہ وسط ہے، میانہ، درمیانی. تو پھر بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے ترجمہ کیے ہیں بہترین امت ہے. تو یہ 3 مذہب جو ہے یہودیوں کے، اچھا یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے مانا ہی نہیں عیسیٰ ابن مریم کو کہ وہ رسول ہیں. اور نصارہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس میں زیادتی کی، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا. تو بہرحال یہ تم امت وسط ہو، یعنی بہترین امت ہو، معتدل امت ہو، یہ بھی ترجمہ آپ کو ملے گا. اب اس سے بڑھ کر مسئلہ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. یعنی ابھی صرف بتلایا جا رہا ہے کہ افضل کعبہ، افضل قبلہ کون سا اور افضل امت کون سی.
اب یہاں غور سے دیکھیں کہ ہم گواہ ہوں گے، کتاب ہم سے ہے نا سارے لوگوں پر، اور رسول تم پر گواہ ہوگا، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو مسلمان تو ہم قیامت تک جو ایمان لائیں گے آخری رسول پر، تو یہ کیا، اب اس کے بعد پھر قبلے کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، گواہ ہم لوگوں پر ہوں گے اور رسول ہم پر گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن سارے انبیاء ساری امتیں جمع ہوں گی، تو جتنی سابقہ امتیں ہیں ان کے نبی اور وہ حاضر ہوں گے، پوچھا جائے گا، یہ آیت بھی گزری ہوئی ہیں، نبی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا، ماذا اجبتم، تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے انکار کیا اکثر امت نے تو کہیں گے کہ ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، یا ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا، وہ امتیں انکار کریں گے کہ ہم تک تو دعوت پہنچے نہیں۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، خیر امت ہمیں اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ امت محمدیہ وہاں لائی جائے گی، وہ کہے گی کہ نبیوں نے دعوت ان تک پہنچائی۔ اچھا، اب ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے، یہ دونوں مذہب ہمارے مقابلے میں ضد میں ہے، ہمیں تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری گواہی ان کے خلاف کیسے قبول کی جائے گی؟ کورٹ میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کسی پر، اور جج پوچھے گا کہ دلیل کیا، تو یہ کہے گا کہ میں نے دیکھا میری بکری کو اس نے چرایا، تو گواہی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ گواہ لائیے، بھائی میرے کھیت میں اس نے نقصان کیا یا چرایا یا میری بکری کو اٹھا کر لے گیا، تو گواہ چاہیے۔ اب میں گواہی دوں گا کہ ہاں، تو گواہی قبول نہیں ہوتی۔ مگر یہ شرف اس امت محمدیہ کو کیسے کہ آج یہود و نصارہ ہمارے خلاف ہیں، ان کی گواہی کیوں قبول کی جائے گی؟ اس لیے کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم معتدل امت ہیں، اس لیے وہاں پر ہماری گواہی مانی جائے گی۔ لیکن ایک چیز اور، اب ہماری گواہی کی تصدیق کون کرے گا؟ بھائی گواہی دے دی ہم نے، یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول گواہی دے گا کہ ہماری امت جو گواہی دے رہی ہے وہ سچ ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس امت کے حامل ہیں، جس قرآن کے حامل ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، عظمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل ظاہر ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین والا ہو، اب جب اپنی حالت زبوالی اس کے عمل سے ہوتی ہے، تو آج کل جو یہ پریشانی ہے ہمارے عمل کی وجہ سے ہے، لیکن ہے کہ پھر انشاءاللہ لوٹیں گے اور ہماری عزت وہی برقرار رہے گی۔ تو یہ ہے شہادت۔ اچھا، ایک شہادت حق ہے، وہ اور ہے، شہادت حق بھی نام سنے ہوں گے نا، یہ شہادت علی الناس ہے، ایک شہادت حق ہے، تو شہادت حق ہم ادا کریں گے تو شہادت علی الناس کے درجے تک پہنچیں گے۔ تو وہ شہادت حق کیا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، غیروں تک پہنچائیں۔ لوگ غیروں کو بھول گئے، غیروں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ بھائی دعوت جو ہے غیروں تک دینا ہے نا، یہ ہے دعوت، یہ ہے شہادت حق، اور اپنوں میں اصلاح کرنا ہے۔ اب قبلے کا ذکر آ رہا ہے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور جس قبلے پر آپ تھے تو اسے ہم نے جو تبدیل کر دیا، وہ کیوں؟ تاکہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی آپ نے حکم دے دیا کہ چلے قبلہ تحویل ہو گیا، اب تو یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ہم جانیں کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے، ان افراد سے جو لوٹتے ہیں اپنی پیر پیچھے۔ ہمارے عاقب کے معنی ہوتے ہیں ایڑی، پیر کی، یا قدموں پیچھے جو لوٹتے ہیں، ان سے ہم امتیاز کر لیں۔ وَإِنْ كَانَتْ، اچھا اگرچہ کہ بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر جسے اللہ نے ہدایت دی ان پر بھاری نہیں، اس لیے کہ ایک قبلے کی طرف آپ عادی ہو گئے، مسلمان بھی ہوئے نا، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو بھاری تو جائے گا کہ یہ کیا اچانک ہوا، مگر ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے۔ تو بھاری جا رہا تھا یہودیوں پر، اور مسلمانوں کو کیا خالص تھی، وہ آ رہی ہے اگلے فکرے میں۔ اب اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والے نہیں ہیں تمہارے ایمان کو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف یعنی بردبار اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس کا پس منظر جاننا ہوگا کہ قبلہ جب تحویل ہوا تو کون سی چیز سامنے آئی؟ اب صحابہ کی سلجھن میں ہے، اس لیے کہ مدینہ میں جو روایت ہے بخاری کی برہ سے
کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو البیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، 16 یا 17. اب یہ 16-17 کو 16 کوئی نہیں لکھتا ہے، سارے لوگ 16 یا 17 چونکہ روایت میں اتنا یعنی تحقیق حفاظت کی جاتی ہے. جو لفظ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ 16 یا 17، بس وہ پورا گن نہیں سکے تو یہی چل رہا ہے. تو 16-17 مہینے مدینہ میں کس طرف رک کرتے رہے ہجرت کے بعد، یعنی بیت المقدس کی طرف، اور مکے میں بھی جو نمازیں ہو رہی تھیں. تو صحابہ کوئی الجھن ہوئی کہ اب یہ تحویل ہوا ہے 16 یا 17 مہینے کے بعد. تو اس کے پہلے کئی صحابہ کچھ اپنی موت مرے، یعنی جو مقرر کی ہوئی تھی، بغیر ایکسیڈنٹ کے، بغیر حادثے کے، بغیر جنگ کے. کچھ لوگ جنگ سے شہید بھی ہو گئے. ان کا کیا ہوگا؟ سوال کیا، یعنی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. سوال کس کا تھا؟ نمازوں کا. اس کو کیا کہیں گے؟ شان نزول، یعنی اس کلمے کو، یا ہے کہ پس منظر. تو اب غور سے سنیے، سوال تھا نمازوں کا، جواب کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. کیا مطلب؟ ایمان کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایمان کی ترجمان ہے. جو شخص مومن ہے، نماز بتلاتی ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں. آپ نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، تو اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ. اب اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو نماز بتاتی ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں. اچھا، ایک اور جگہ آپ کو یاد ہوگا، چونکہ اس مناسبت سے یاد ہو جائے، سورہ فاتحہ میں یہ درس ہوا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. کس کا ذکر ہے؟ صلاۃ. جیسے صحابہ نے سوال کیا تھا صلاۃ آیا کیا ایمان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقسیم کر دیا. تو آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندوں کے لیے، بندے کے لیے. اب اس میں تقسیم کیسی ہوئی؟ اچھا، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قسمت الصلاۃ، نماز. تو نماز کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ یہاں نماز اور ذکر ہوا ایمان کا. پھر کیا فرمایا؟ تقسیم کیسے کی؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، اور کیا مالک مجدنی عبدی، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مشترک ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل. اب اہدنا الصراط سے آخر تک انسان اپنے لیے مانگتا ہے، تو ولی عبدی ما سأل. تو سورہ فاتحہ کی تقسیم ہوئی، نماز کی کہاں تقسیم ہوئی؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. تقسیم کس کی ہوئی؟ سورہ فاتحہ کی. تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ نماز ایمان کی ترجمان ہے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ نماز ہی ہے. نماز کا ایسا جز ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوئی، ہے نا؟ ہاں. تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اب الجھنے کی ضرورت نہیں. ہم بہترین امت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ حضرات ہیں، کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں. تو میرے پاس ابھی حاضر میں ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا میسیج کہیں گے نا، ایسا لکھا ہوا آیا امیج. تو اس میں لکھا ہوا ہے، اس غور سے سنیے، 4 رکعتوں کی تفصیل. امام صاحب ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے. پہلے میں، دوسرے میں ثنا میں خاموش، دوسری تیسری چوتھے میں خاموش. مقتدی ثنا پڑھے گا، پھر خاموش 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 خاموش، سب خاموش. یعنی ثنا کو اہمیت دے دے کے ثنا پڑھ لو. تو سورہ فاتحہ میں خاموش مقتدی. تو یہ عجب حالت ہے. اب امام چلے ٹھیک ہے، امام صاحب بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن یہ تو خاموش. اچھا، اب یہاں ہمیں سوچنا چاہے کہ پھر وہ کب تک خاموش رہے؟ تحیات میں بھی خاموش. پھر تحیات تو پڑھی جاتی ہے، رکوع کے اذکار پڑھی جاتے ہیں. تو یہ عجب حالت ہے. جو چیز نماز ہے، قسمت الصلاۃ، اسے کہا جا رہا ہے کہ، اور ہوتا ہے اکثر لوگ نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں ثنا، اس کے بعد رکوع کی تسبیح وغیرہ اور تحیات بھی پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں.
تو یہ ضمناً بات تھی لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اچھا اب وہ قبلے کا ذکر آ رہا ہے تو سنیے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. یہ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے تھے آپ کا تقلب بار بار، ایسے آپ نماز میں بار بار اور چلتے پھرتے بھی کب وہی آتی ہے. وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جائیے جس سے آپ چاہتے ہیں راضی کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں قبلہ. تو ایک قبلہ بیت المقدس کے بجائے اب کیا ہو گیا؟ خانہ کعبہ، اور یہ افضل قبلہ ہے. لہذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیں. شطر ہے مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ شطر ہو مسجد حرام کی طرف. اب اس میں ایک شکل ہے کہ مسجد حرام میں آپ رہیں گے تو عین کعبہ کی طرف ضروری ہے. اب اس کے بعد عین کعبہ تو نظر نہیں آئے گا نا، اس لیے ہے شطرہ مسجد حرام. دیکھیں نا، تو کلمات دیکھیے قرآن شریف کے. بکہ جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے اس کا نہیں ذکر ہو رہا ہے، مسجد حرام. تو اندر رہیں گے تو عین کعبہ، باہر رہیں گے ظاہر ہے کہ وہاں مطاف میں تو لوگ گول گول کھڑے رہتے ہیں تو عین کعبہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. لیکن اسے عین کعبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیچ میں آڑ ہوتا ہے. عین اسے کہیں گے کہ نظر آئے. جی تو پھر یہ تو اب پورے اس میں کیا ہے، جہت جو ہے مسجد حرام کی، مکہ کی، تو میں آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جیسے بھی ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا. دیکھیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ کو حکم ہوا اور پھر سبوں کو. اچھا جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ جو کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے. اچھا اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو حکم ہوا کہ آپ قبلہ تحویل اب کریں، جو آپ کی چاہت ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کیا، اور اس کے پہلے خبر دی گئی کہ وہ لوگ تنقید کریں گے، اعتراض کریں گے، تو اس کی شکل کیا ہے؟ اب یہ بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ ہمارے یہاں کیا تصور ہے، ہمارے یہاں کے لوگ جب یہاں آئے تو کئی چیزیں سمجھنے کا موقع ملا، مگر جو سمجھنا چاہے، چونکہ ہمارے یہاں تصور تھا کہ نماز میں ایک قدم بھی ہل نہیں سکتے آگے پیچھے، اتنے یعنی اسے کہتے ہیں ٹائٹ بیٹھے، اگر کوئی کھینچے تو نہیں، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. جبکہ کسی کتاب میں نماز میں چلنا نہیں فاسد صلاۃ میں سے نہیں ہے. جب یہاں آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ آگے کی صف میں جگہ خالی ہے، چونکہ خاص کر بڑے مجمع میں ہوتا ہے. عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہے نا تو اقامت نہیں ہوتی، امام صاحب آگے اللہ اکبر، اب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صفے کرتے ہیں تو آگے جگہ خالی ہوتی ہے. پیچھے جس نے رکعت باندھ لی تو وہ چل کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو نماز میں چلنا خلا پوری کرنے کے لیے نماز فاسد نہیں ہوتی، آپ اسی طریقے سے چلیں. تو وہ لوگ پریشانی کی کیسا لوگ، بات یہ ہے کہ اس وقت کا مجمع ایسا اپنے ایسا مجمع نہیں تھا. کتنی صفیں ہوں گی، 2 صفیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اور وہ مسجدیں کیا مصلی سے بناتے تھے. تو اللہ کے رسول جب ندا آئی ہے تو اللہ کے رسول چل کر اس طرف آئے بیچ میں سے اور وہ گھوم گئے، تو اس میں کیا کوئی پریشانی نہیں. اب یہ کہ کب وحی آئی، تو جو مشہور روایت ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے 2 رکعت بیت المقدس، 2 رکعت خانہ کعبہ، اس طریقے سے ہوئی ہے. اور قباء کے تعلق سے بھی ہے کہ جب جو شخص یہاں موجود تھا ظہر کی نماز میں، وہاں عصر کو پہنچا تو وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں اس نے آواز لگائی تو لوگ گھوم گئے، چونکہ وہاں تو اس وقت وہ جانتے تھے اس صحابی کو. تو یہ اب اس میں زیادہ ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا، کیسے، چونکہ ہم ہمارے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے چلنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. جیسے اللہ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، تو اسی کا حکم ہے نا. تو گھومنا اور چلنا
تو اس چیز کو نوٹ کر لیں. اچھا اب رہا سوال جو بہت اہم ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف. اب پہلے تو کمپاس نہیں تھے نا, اتنی سہولیاتیں نہیں تھی کہ اکثر پہلے تو لوگ سفر کرتے تھے پیدل, تو کئی دن لگ جاتے تھے. خود مدینہ جانے کے لیے کئی دن لگتے تھے, شام جانے کے لیے کئی دن لگتے تھے. تو اس وقت کیا کرتے تھے لوگ؟ تو آپ کو کتاب میں ملے گا ایک لفظ تحری. تحری یعنی کیا؟ یعنی اندازہ لگاؤ. تو پہلے کے لوگ سورج کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر وہ معلوم کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کہاں ہوگا اور بیت المقدس کہاں ہوگا. تو اسے کہتے ہیں تحری, یعنی سوچو, تدبیر کرو اور اس اندازے کے مطابق نماز پڑھ لیتے تھے. تو آج کل بھی یہ ہے, آج کل کے ہر ایک کے پاس تو یہ چیزیں رہتی نہیں ہیں. تو اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے, سمجھو موبائل ساتھ میں نہ ہو, تو اندازہ لگاؤ اور نماز پڑھ لو. بعد میں اگر پتہ چلا کہ بھائی یہ اندازہ تھوڑا غلط ہو گیا تو نماز ہو گئی, خلاص ختم ہو گیا. ہاں عین چونکہ مارکیٹ میں آتی ہیں کچھ عورتیں, بس جگہ دیکھ کر رک کر لیتی ہیں اندازے سے, پھر کوئی آواز دیتا ہے تو پھر جانا چاہے. تو بہرحال یہ کوئی دشواری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جہت جو ہے کیا ہے, مکہ کی طرف, شطر المسجد الحرام. اب اس کے بعد یہ جو ہے اگلی آیتیں, ایک ہی آیت ہے تو پہلے پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کا پس منظر سمجھاتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھیے کچھ چیزیں جاننے کے لیے اس کا پس منظر چاہے تو ابھی ترجمے سے دیکھیے. اگر آپ آؤ, لیکن آگے با ہے اس لیے لاؤ. اگر آپ لاؤ جنہیں کتاب دی, یعنی یہود و نصارہ, بکل آیتن, ساری نشانیاں, تو لے کر آؤ. اس با نے ترجمہ کیا, تو ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں. ما تبیعوا قبلتک, آپ کی قبلے کی وہ پیروی نہیں کریں گے. وجہ کیا؟ وہ دونوں آپس میں مختلف ہیں, کیونکہ اس وقت تینوں وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں. مسلمانوں کا تو قبلہ بیت المقدس, یہودی ان کا وہ خاص جگہ ہے جو دیوار کے نام سے عربی میں سے صخرہ کہتے ہیں, اور نصارہ مشرقی جانب, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ عیسی ابن مریم کی ولادت ہوئی. تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی کبھی نہیں کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ وہی آپس میں مختلف, آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, تو یہ کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, اگر آپ ان کے خواہشوں کی پیروی کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا ہے. یہاں پر لوگ سمجھ نہیں پاتے, یعنی رسول سے خطاب ہے براہ راست. اذن انک, اذن یعنی یقیناً, انک اذن لمن الظالمین, تم ظالموں میں سے ہوگے. یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کہ رسول کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے. رسول کبھی پیروی کرنے والے, اچھا یہ اسلوب کئی دفعہ آئے گا, کئی دفعہ آئے گا, تو یہ ایسا کیوں؟ تو اسے بار بار میں وضاحت کر دیتا ہوں. اصل میں ایسا کیوں, کیا رسول جو ہے نبوت کے ملنے سے پہلے بھی کبھی اس نے ایسے شرک کا عمل کیا؟ نہیں. اللہ کی حفاظت میں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں, جب جوانی کے وقت میں جب بیٹھتے تھے, دیکھتے تھے لوگ جا رہے ہیں نذرانے لے کر, جیسے ہم دیکھتے تھے بچپن میں, ہمارے لوگ نذرانے لے کر جاتے تھے تازیے کے پاس اور قبروں کے پاس. اسی طریقے سے آپ بھی دیکھتے تھے, مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ بھی گئے ہوں اس بت خانے میں. حالانکہ وہ کعبہ تھا لیکن بتوں کے پاس گئے ہوں, کبھی نہیں ہوا ایسا. تو اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس رسول سے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب علم آیا, علم یعنی وحی لائی, نبوت ملی, اب کیسے جائیں گے, ہے نا. تو میں اس سوال یا طور پر تاکہ پورے قرآن شریف میں اس اسلوب کو اپنائیں. تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, چاہے صحابہ کرام ہو, ایک محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ تھا کہ اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی جد و جہد کر رہے ہیں, تو یہ لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قبول نہ کرنے کی دل میں حسرت رہتی تھی. یہاں تک کہ ہوا ایک دفعہ قریش نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے پاس جو غریب اور مفلس لوگ آتے ہیں نا، ان کو ہٹا دو، تو ہم آ کر بیٹھتے ہیں. تو مومنین نے بھی چاہا کہ ہاں آنے دو، اسلام بڑھ جائے گا. تو گرفت ہوئی نا کہ ظاہری دنیا کی ترقی کو مت دیکھو. یہ لوگ غریب ہیں لیکن دین کو پسند کیا انہوں نے. تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس زور سے کہا جا رہا ہے. یہ کسے سنانے کے لیے؟ یہود و نصارہ کو. یعنی ہم اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا، اسے کہتے ہیں بالفرض، یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ تمہارا بھی شمار ظالمین میں ہوگا. تو اس اسلوب کو یاد رکھیں، ورنہ ایسی کئی آیت ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لیکن ایک حق ہے آپ کو، کوئی بھی آیت آپ کو الجھن ہو، چاہے گرامر میں چاہے تجوید میں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے جو ہے تھوڑا سا آپ کو گرامر بتایا تاکہ بوجھ نہ ہو، زیادہ نہیں. اور اس کے بعد کعبے کے تعلق سے بھی جو ضروری باتیں تھیں وہ بتا دیا. مگر یہ اہم باتیں ہیں چونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قبلہ اول. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو قرآن فہمی، قرآن سے جڑنا. چونکہ کیا کہا گیا ہمیں، آپ افضل امت، بہترین امت، اور کیا ہمارا قبلہ بہترین قبلہ ہے. اب ایک اور مسئلہ کے ساتھ ساتھ یہاں ایک عجب سی الجھن ہوتی ہے جب قبلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو خیر بے ادبی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹانگیں پھیلاتے ہیں جس طرف ہم رخ کرتے ہیں. دیکھا ہوگا نا مسجد میں بہت کچھ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے ایک آدمی اگر معذور ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ اطمینان سے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ادب ملحوظ رکھنا چاہے کہ جس کی طرف ہم رخ کیے ہوئے ہیں تو وہ ایک عظیم چیز ہے نا، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. باقی رہا جو لوگ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو رخ کر رہے ہیں سامنے کعبہ نہیں ہے. لیکن میری بات کا غلط مفہوم نہ لیں. وہ جو ٹانگ کر رہا ہے یہ اس کی بے ادبی ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن سامنے قبلہ نہیں ہے، سامنے کعبہ ہے ہی نہیں. کیونکہ کعبہ کتنی فٹ کا ہوگا اور ہم جو کھڑے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب جیسے کہ اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے تو ہمیں بھی مطمئن رہنا چاہیے کسی کے عمل سے. کعبے کے سامنے بھی کرتے ہیں. ہاں وہ نہیں، وہ پولیس ڈانٹتی ہے ان کو، وہ پولیس ڈانٹتی. اب دیکھیں کچھ فہمی ہر جگہ ہے، یہ تو میں نے خود دیکھا ہے. ایک چیز تو میں نے مطالعہ کیا کہ ہمارے یہاں ایسا کیوں، یہاں ایسا کیوں نہیں. تو اللہ نے جب جستجو کیے تو اطمینان ہوا دل. تو اچھا اب کعبے کے سامنے ایک کو میں نے دیکھا، تو پہلے تو اتنی پبلک نہیں تھی نا، تو پولیس ہے انا عارف، وہ جواب دے رہا ہے پولیس کو انا عارف، یعنی وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے. یہ جو بات میں نے بتائی نا، یہ اس کو اس کا علم نہیں. خانے کعبے کے سامنے ٹانگ نہیں کر سکتے، تو پھر اس نے ڈانٹ دیا. اب کیا کریں اس کو؟ یعنی جو خانے کعبے کے سامنے جو کرتے ہیں نا ٹانگ، یوں سمجھنے سے ہمارے ایک مثال ہے مرفوع القلم، لیکن وہ عربی میں تو بلندی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اس سے قلم اٹھا لیا گیا. تو اس کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ پولیس ہی کر سکتا ہے، چونکہ ان کے اندر ایک گھمنڈ ہے، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ بتایا کہ خانہ کعبہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی قدم کر سکتا ہے؟ ہم تو باہر بھی رکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ جو میں نے بتایا اس لیے کہ تسلی کے لیے کہ اطمینان ہو کہ حقیقت میں سامنے کعبہ نہیں رہتا ہے. بہرحال یہ بھی مسئلہ بتا دیا. تو دعا کر لیں ابھی. جی 10 بجے شروع ہوا ہے نا درس. جی تو دعا کر لیں. جی ہماری ایک جو پابندی سے یہاں آتے تھے درس میں، مجلس میں بیٹھتے تھے، صاحب صاحب، تو وہ ہاسپٹل میں ہے، بیماری کا نام وہ، تو دعا کریں، کووڈ-19 میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ گھر والے بھی پریشان ہوں گے، اور ایسی شفا دے، ایسی کہ دوبارہ پھر لوٹ کرنے آئے. اور آپ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اشارہ کہ ایسا نہ سمجھیں، حالانکہ 2 ویکسین وہ لیے ہوئے تھے نا، جی لیے ہوئے تھے، تو ابھی بھی احتیاط کریں، اتنا فری نہ رہیں کہ ہم 2 انجیکشن لے چکے ہیں، چونکہ بیماری ہے. ابھی کچھ لوگ میں نے کہتے سنا کہ وہ تو خلاص بیماری مر چکی، بوڑھی ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے. لوگ میں دیکھ رہا ہوں مسجدوں میں بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو احتیاط برتیں. اور خاص کر ان کو جب بھی یاد آئے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے تاکہ پھر درس میں لوٹ سکیں. اور رہا اسلامک سینٹر کا، تو ابھی انتظار کریں، وہ جو کام چل رہا تھا وہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو اس کے لیے بھی کامیابی کی دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. یہ ان کا ذکر ہے یہود و نصارہ کا، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھیں قرآن فہمی کے لیے بہت ضروری ہے فعل فاعل اور ترجمہ جو کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں امت وسط معتدل، اس کا ترجمہ بہترین امت، یہ سب قرآن میں سے ہی ترجمہ اخذ کرتے ہیں سلف صالحین. مگر کیا ہمارا اردو ہے نا، اردو تو اس میں کبھی کبھی دشواری پیش آتی ہیں کہ وہ ترجمہ ہو نہیں پاتا. تو چلیے کوئی ہے؟ یہ آیت لکھی ہوئی ہے شاید غالباً جی مسجد قبلۃ میں لکھی ہوئی آیت. جی 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 ہاں لکھی ہوئی ہے. جی جی وسط یعنی درمیان. ہاں نہیں وسط کے معنی سینٹر نہیں، درمیان. ہاں وہی درمیان درمیان سینٹر اور اچھا سینٹر بھی درمیان حصہ، تو پھر مرکز کو بھی سینٹر بولتے ہیں. ہاں مرکز سینٹر میں ہاں اس کے لیے اچھا اچھا، لیکن اس کے معنی وہ نہیں. ہاں تو سینٹر بھی ہے نا، تو وہ بھی معنی صحیح ہے. وسط کے معنی ایسا سمجھے کہ بیلنسڈ ہے. ہاں نہیں تو وہ معنی بھی پائے جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ روح باقی ہے بھائی، کن تم امتن وسطن، تم سینٹر ہو یعنی مرکز ہو، بالکل صحیح ہے. تم معتدل ہو، یہ بھی صحیح ہے. تم افضل ہو، تو جو سینٹر میں ہوگا وہ افضل ہوگا. بات صحیح ہے، بالکل صحیح. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جی نہیں، سوا کے معنی اور ہے. سوا کے معنی یعنی آپ کسی چیز کو پیش کرو نہ کرو، کسی کو مارو نہ مارو، کوئی فرق نہیں آیا سوا لیے. لیکن وسط کے معنی اور ہے، بہت فرق ہے. جی تو کوئی نہیں آج سوال کرنے والا. جی چلیے پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.